اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی ہماری گفتگو چل رہی تھی وَاحْتَرَزَ بِالتَّغَيُّرِ بِالنِّجَاسَةِ، اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بِالتَّغَيُّرِ بِالنِّجَاسَةِ جو کہا ہے، بِالتَّغَيُّرِ بِالنِّجَاسَةِ کہہ کر احتراز کیا ہے، بِالتَّغَيُّرِ ہی بِالنِّجَاسَةِ احتراز کیا ہے، گریز کیا، بچایا ہے۔ اما لو تغیر بالمتنجس خاصتاً، یعنی وہ چیز کہ جو متنجس کی وجہ سے نجس ہو جائے، ایک ہوتا ہے نجس اور دوسرا ہے متنجس۔ اگر متنجس کی وجہ سے نجس ہو جائے تو اس سے بن نجاسہ کہہ کر گریز کیا ہے، صحیح۔ بالتغیر بن نجاسہ، بتغیر ہی بن نجاسہ۔ اما لو تغیر بالمتنجس خاصتاً، کس چیز سے؟ کہ اگر نجس ہو جائے، یعنی متغیر ہو جائے، کیا ہو جائے؟ کیا متغیر ہو جائے؟ اوصاف ثلاثہ میں کوئی ایک، صحیح۔ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ بِذَلِكَ، کیا ہوگا پھر؟ وہ نجس نہیں ہوگا۔ یعنی اگر متنجس کی وجہ سے تغیر پیدا ہوا ہے کس چیز میں؟ آب کثیر میں، آب کثیر میں متنجس کی وجہ سے تغیر پیدا ہوا اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک میں، رنگ میں، بو میں، ذائقے میں، یعنی مزے میں۔ اگر نجس کی وجہ سے ہوا ہے، نجاست کی وجہ سے ہوا ہے تو نجس ہو جائے گا، اور اگر متنجس کی وجہ سے ہوا ہے ایسا تو نجس نہیں ہوگا۔ کیسے ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے آپ کے؟ آگے محمد علی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیسے یعنی متنجس سے کیسے، یعنی متنجس کی وجہ سے کیسے نجس ہوگا؟ کیسے یعنی لون وغیرہ یا اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک کیسے بدلے گا؟ مثلا خون گر گیا، کہاں گر گیا خون؟ پانی کے اندر، آب کثیر میں، خون، زیادہ سے بالٹی بھر کے ڈال خون تو نجیس ہے، نجاست ہے وہ تو نجس ہو جائے بات کریں۔ جی ہاں، اسی طریقے سے لیکن اگر متنجس چیز جیسے کپڑا کوئی نجس ہے، ہاں اگر اس کو ہاں یا کوئی صحیح، اور کیمیکل وغیرہ، یا مثلا جو ہے کوئی ایسا، مثلا آپ جو ہے ایک نجس شربت کی بالٹی ڈال دیجیے اس میں تو اس سے مثلا، یا روح افزا وغیرہ ہے، کلر چونکہ اس کا ہوتا ہے وہ نجس ہے، آپ نے اٹھا کے وہ ڈال دیا تو اس کا مثلا جو ہے لون وغیرہ بدل گیا، لیکن بدلا کیسے ہے؟ وہ نجاست اس میں تھوڑی سی تھی، کس میں؟ روح افزا میں۔ وہ نجاست جو تھی اس کی وجہ سے کلر نہیں بدلا پانی کے آب کثیر کا، بلکہ اس متنجس یعنی جو روح افزا ہے، یہ جو نجس ہو، یعنی جو جس میں نجاست موجود تھی لیکن یہ پورا نجس یعنی جو ہے یہ متنجس جو ہے اس کی وجہ سے اس نے کلر بدلا ہے، خود نجاست نے کلر یا ذائقہ یا بو نہیں بدلی ہے، صحیح ہے؟ تو نجس یہ آب کثیر نجس نہیں ہوگا، آب کثیر پھر نجس نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ کما لو تغیر طعمہ بالدبس النجس، جیسے مثلا جو ہے پانی کا ذائقہ بدل جائے پاک شیرے کی وجہ سے، من غیر ان تؤثر نجاستہ فیہ، بدلا کہنے کی وجہ سے ہے وہ اس شیرے کی وجہ سے، متنجس کی وجہ سے، نجاست کا اس میں اثر نہیں ہوا، لیکن اگر نجاست اس قدر ہے کہ وہ اپنا اثر کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نجس ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ متنجس کی وجہ سے نہیں بدلنا ہے بلکہ نجاست کی وجہ سے بدلنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ آپ بہت سارے یعنی شربت ہے، کوئی چیز ہے، روح افزا ہے، کوئی ایسی چیز ہے اس میں جو ہے وہ مثلا بو بدل رہی ہے پانی کی، ٹھیک، کلر تو اس کو بدلا ہے اس کی وجہ سے، روح افزا کی وجہ سے،
لیکن جو بو بدلی ہے وہ پیشاب جو اتنا زیادہ تھا مان لیں یا نجاست اتنی زیادہ تھی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بو پیدا ہو گئی اس پانی کے اندر اور اس کا جو بو ہے وہ بدل گئی، خوشبو اس کی بو بدل گئی. تو اب یہ جو بو ہے یہ روح افزا سے نہیں بدلی. اگر وہ پیشاب سے بدلی ہے یا خون سے بدلی ہے یا کسی اور چیز سے بدلی ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. بس شرط یہی ہے خلاصۃ الکلام کہ وہ نجاست کی وجہ سے بدلیں، یعنی اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک صفت نجاست کی وجہ سے بدلے، متنجس کی وجہ سے نہیں. من غیر ان توصل نجاست فی ہے، یعنی جب تک اس میں نجاست جو ہے وہ اثر نہ کرے. یعنی متنجس اگر جو ہے وہ اثر کر رہا ہے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک صفت کو بدل رہا ہے تو نجس نہیں ہوگا. نجاست اثر کر رہی ہے، نجاست کی وجہ سے بدلا ہے تو نجس ہوگا. والمعتبر، وہی بات آئی ہے، یہ بات یہاں تک آپ دیکھیے کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے. ممکن ہے کہ آپ کے دماغ میں سوال آئے یا آ رہا ہو یا آ سکتا تھا. دب سے نہیں شیرہ جی کہہ رہے ہیں کہ اب سوال آپ کے دماغ میں یہ آ سکتا تھا کہ آپ تغیر بتا رہے ہیں، تغیر بالتغیر بالنجاسہ، بالتغیر ہی بالنجاسہ مثلا جی، یا بالتغیر بالنجاسہ جو مصنف کی عبارت میں آیا ہے، پھر جو شہید نے استعمال کیا ہے اسے اس مصنفی کی عبارت کو بالتغیر بالنجاسہ، یعنی وہ یا بالتغیر ہی بالنجاسہ، یعنی اس کا یعنی بدل جائے وہ نجاست کی وجہ سے. تو یہ تغیر جو ہے، تغیر کیسا ہے؟ آیا تغیر حسی ہے یا تغیر تقدیری ہے؟ سوال دماغ میں آ سکتا تھا نہیں آ سکتا تھا آپ کے؟ حسی اور تقدیری سمجھتے ہیں؟ حسی یعنی جو حواس میں آ جائے، حس میں آ جائے، آپ دیکھ سکتے ہو، آپ سونگھ سکتے ہو، آپ اسے چکھ سکتے ہو، صحیح؟ تو جو یہ تین چیزیں اس میں بتائی ہیں، اس لیے ورنہ تو چھونے والا بھی اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے، سننے والا بھی، لیکن یہاں جو مقصود ہے یعنی چونکہ سونگنا، چکھنا اور دیکھنا، تو تین چیزیں یہاں حصی یعنی یہاں تین چیزیں، کیونکہ اس میں اوصاف ثلاثہ بدلیں گے تو اس میں تین چیزوں کو بتایا انہوں نے. کس چیز کو؟ کہ یا تو ذائقہ بدل جائے یا بو بدل جائے یا کلر بدل جائے. ذائقہ تو ہو گیا، یعنی کلر بدل جائے، رنگ بدل جائے چیز کا. تو اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بدل جائے تو نجس ہو جائے گا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تغیر یعنی بدلنا، یہ جو بدلنا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بدل جائے، یہ تغیر بدلنا کون سا ہے؟ حسی ہے یا تقدیری ہے؟ حسی یعنی جس کو آپ دیکھ رہے ہوں سامنے، آپ کو محسوس ہو رہا ہو، یا آپ سونگ رہے ہوں، سونگ کے آپ کو پتہ چل رہا ہو، یا چکھ کے آپ کو پتہ چل رہا ہو. صحیح ہے. مصنف رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں والمعتبر من التغیر، تغیر میں، تبدل میں، جو تبدیلی میں، بدلنے میں جو معتبر ہے الحسی، وہ کیا ہے؟ تغیر حسی ہے، جو محسوس ہو سکے. جناب آواز نہیں آ رہی. جی آقا کہہ رہے ہیں کہ والمعتبر من التغیر، اور جو تغیر و تبدل ہے بالنجاسہ، اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک صفت بدلنے کی جو بات آپ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کون سا تغیر ہے؟ تو شہید فرماتے ہیں والمعتبر، شہید ثانی فرماتے ہیں والمعتبر من التغیر، اور تغیر میں جو اعتبار کیا گیا ہے الحسی، حسی کا، یعنی وہ آپ دیکھ کے اسے سمجھ سکیں، آپ اسے سونگ کے سمجھ سکیں، آپ اسے چکھ کے سمجھ جائیں کہ تبدل و تغیر حاصل اور لاحق ہو گیا ہے. یعنی پانی کا ذائقہ، پانی کا رنگ اور پانی کی بو مثلا ان میں سے کوئی ایک بدل گئی ہے. لتقدیری علی الاقوا، حسی مقصود ہے، معتبر جو ہے وہ حسی ہے، تقدیری نہیں ہے، قول قوی کی بنا پر. جی کہہ رہے ہیں کہ شہید ثانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تغیر جو ہے معتبر، یعنی تغیر کو جو اعتبار کیا گیا ہے وہ تغیر حسی کا کیا گیا ہے، نہ کہ تقدیری کا، علی الاقوا، قول قوی کی بنا پر. اب مسئلہ حسی تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جو دیکھ کر
یا سونگ کر یا چکھ کر. تو یہ تین ہی چیزیں بتائی ہیں اوصاف میں سے کہ ان میں سے کوئی ایک بدلے. تو ان میں یا تو چکھا جا سکتا ہے یعنی ذائقہ، یا سونگا جا سکتا ہے یعنی بو، یا دیکھا جا سکتا ہے یعنی رنگ کلر وغیرہ لون. صحیح. اب تقدیری کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ تقدیری یعنی ایسی شے، ایسی صفت کا اس طرح بدلنا کہ آپ کے ان احساس میں نہ آ رہا ہو. کیسے؟ یعنی جو حس میں نہ آ رہا ہو. حس میں نہیں آ رہا یعنی ان تینوں چیزیں جو آپ نے بھی سنی ہیں، یہ یعنی سونگنا، چکھنا اور دیکھنا، یعنی تغیر حاصل ہو گیا یا نہیں ہوا، لیکن ان تینوں چیزوں میں نہیں آ رہا ہے. یعنی نہ آپ دیکھ کے پتہ لگا پا رہے ہیں کہ کلر بدلا نہیں بدلا، اور آپ سونگ کے پتہ لگا پا رہے ہیں مثلا، اور نہ ہی آپ چکھ کے پتہ لگا پا رہے ہیں. یا ٹھیک ہے، یا آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ پانی اتنی مقدار میں ہے، اگر اس پانی میں اتنی مقدار یہ نجاست گرتی، اتنی مقدار، صحیح، مثلا پانی بہت سارا ہے تو اگر اس میں 1 کنٹل مثلا خون گر جاتا گرمی کے موسم میں تو اس میں بو بدل جاتی. اب سردی چونکہ چل رہی ہے تو لہذا نہیں بدلا. صحیح. تو آپ اس طریقے سے تقدیری حساب نہیں لگا سکتے، نہیں لگائیں گے، اس کا اعتبار نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یعنی کوئی انسان یہ کہے کہ اگر اس پانی میں مان لیجئے، مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر کہ 10 ٹن پانی ہے، 10 ٹن پانی ہے، اس میں خون گرا ہے فرض کریں 1 ٹن، مثلا 1 ٹن خون گر گیا، ڈال دیا، گر گیا، جو بھی ہوا چلا گیا اس میں. اب اس کا جو ہے وہ مثلا رنگ نہیں بدلا، یا بو نہیں بدلی، یا ذائقہ نہیں بدلا. اب کوئی یہ کہے کہ اگر یہ چیز، کیونکہ اب سردی ہے اور سردی میں جلدی سے یعنی بو وغیرہ نہیں بدلتی چیز کی، صحیح، تو گرمی اگر ہوتی تو یہ 10 ٹن پانی اس 1 ٹن خون سے بدل جاتا. صحیح. تو لہذا سردی کی وجہ سے نہیں بدلا ہے اس کا اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک صفت جو ہے سردی کی وجہ سے نہیں بدلی ہے، لہذا یہ نجس ہے. کیونکہ یہ چیز گرمی میں پڑتی تو یہ بدل جاتی، اب سردی کی وجہ سے نہیں بدلا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس کا اعتبار، بات سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ آئی سمجھ میں نہیں؟ تقدیری میں سمجھ میں آیا کہ کیا ہو سکتا ہے تقدیری مسئلہ؟ جی. یعنی اگر یہ چیز جو آج ہم گرمی میں اس میں ڈال رہے ہیں گر گئی ہے اتنی مقدار پانی میں، اگر یہ یعنی سردی میں ڈال رہے ہیں گر گئی ہے، اگر اس کو ہم گرمی میں ڈالتے اتنی مقدار میں تو اس کا بو وغیرہ بدل جاتی، لیکن سردی کی وجہ سے بو نہیں بدل رہی ہے. تو لہٰذا یہ پانی اب نجس ہو گیا کیونکہ تقدیری اعتبار سے بدل چکا ہے. بولو ہم نہیں محسوس کر پا رہے. کیوں نہیں محسوس کر رہے؟ کیونکہ سردی ہے مثلا، یعنی اس کا سردی کی وجہ سے اس کی بو نہیں بدلی ہے، ذائقہ نہیں بدلا ہے. نہیں دیکھتا بہت سارے کھانے یا کوئی چیز سردی میں دیر سے خراب ہوتا ہے، گرمی میں جلدی خراب ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا ایسا؟ ہوتا ہے. تو ایسے ہی پانی میں مثلا آپ یہ تقدیری اعتبار سے یعنی اتنی مقدار گرمی میں ڈال دیتے تو یہ اس کا بو ذائقہ بدل جاتا. لہٰذا گرمی میں نہیں ڈالا، سردی میں ڈالا ہے ہم نے، سردی میں دیکھ رہے ہیں، سردی میں گرا ہے، تو لہٰذا مقدار تو اتنی ہی ہے جتنی میں بدل جاتا ہے، لہٰذا نجس ہے. ایسا نہیں ہے کس کے نزدیک؟ شہید ثانی. صحیح سمجھ میں آیا؟ تو کل ملا کر یہ ہے کہ حصی کا یہاں پر کہا کہ حصی کا اعتبار کیا جائے گا، تقدیری کا نہیں. والحمدللہ رب العالمین. فی امان اللہ. خدا حافظ. تقدیری آپ بخوب سمجھ چکے ہیں. والحمدللہ. خدا حافظ. فی امان اللہ.